رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر تھا، گفتگو ہو رہی تھی، اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا۔ آپ نے پوچھا بھائی شیطان کون ہے؟ وہ بڑا حیران ہوا، یہ رابعہ اتنا بڑا نام ہے، ان کو شیطان کا نہیں پتا۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے آگے سے، رابعہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ کتنے گئی ہوں دیوانگیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوقیاں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ، نزا کی کیفیت تاری ہے، بڑا اوکھا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اوکھا ہے، عاشقوں کے لیے نہیں اوکھا ہوتا، ان کے لیے تو پیغام وصل ہوتا ہے، وہ تو پتہ نہیں کب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ وقت آئے۔ اس لیے تو حضور بلے شاہ نے لکھا نا، آپ فرماتے ہیں گھڑی گھڑی گھڑیال بجاوے، رین وصل دی پیا کٹاوے، وہ تو انتظار کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی شام نے آپ کو سجے نہیں دیکھا، بس شام کہتے ہیں ایک ہی بار حضرت بلال کو سجے دیکھا۔ سب حیران ہو کے پوچھنے گئے حضرت بلال کو، اے موذن رسول علیہ السلام خیر تے ہیں، آج بڑے تیار ہو؟ فرمایا آج میری موت دا دن ہے۔ عرض کی حضرت اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام ہے۔ یہ بکھرے رنگ ہیں۔ تو لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے آنکھیں بند کر لی، تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں تو اس کو کلمہ تلقین کریں۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس کے سامنے اونچی آواز میں پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں۔ یہ اور ہو گیا، جنید تو جنید ہے نا۔ وہ ایک شخص پاس کھڑا تھا، اس نے حضرت جنید بغدادی کو کلمہ تلقین کر دیا۔ آپ قرض کرتا ہے شیخ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو فرمانے لگے، وہ سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا نہیں ہے۔ ہائے ہائے، کتنا یاد کیا ہوگا حضرت نے، کتنا یاد کیا ہوگا۔ آؤ حضرت جی یاد کر لیں، آؤ بھائی جی وقت ہے۔ اور میں آپ کو ایک اپنے شہر سیالکوٹ کے دیوانے کی بھی بات سناتا ہوں۔ وہ ان کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی، مرزوق بزرگ تھے حضرت۔ تو آئے آئے وہ روز نا حضرت، وہ ان کا جو علاقہ تھا نا چٹی شیخاں، اس طرح بنتا تھا، ایل بنتا تھا حضرت، یہ برام کی موڑ تک انہوں نے آنا ہوتا، یہ ایل شیپ تھی حضرت۔ اگر ادھر سے بھی کریں تو ایل، اگر ان کے چٹی شیخا سے برام کی موڑ تک جائیں پھر ایل، یہ ایل تھا حضرت۔ یہ حضرت روز ایل طے کرتے تھے حضرت اور واپس اپنے چٹی شیخا میں۔ اب یہ جو ایل تھا نا، اس کے راستے میں ہزاروں دکانیں آتی ہیں، ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی۔ اچھا جو میں نہ ماننے والوں کی تو بات ہی نہیں کرو تو بدبخت ہے حضرت۔ جو ماننے والے ہیں ان کا کیا انداز تھا، جس کے پاس جو ہونا نا، نعمت دکان اس کی ہونی، اس نے حضرت علی اکبر کو پیش کر دینی۔ تو ایسا دیوانہ تھا حضرت، وہ کیا کرنا، میں کسی نے برفی دے دی، جلیبی دے دی، سپر بسکٹ دے دیا، تو کیا کرنا، یہ نہیں کہ سارا نہیں، یہ اتنا حضرت، یہ اتنا، یہ کھا کے نا اتنی لو لگی تھی، ساتھ ہی اپنے اس پوپلے سے انداز میں نا، میں تو چاہ کے بھی اس طرح نہیں بول سکتا، وہ دینے والے کو پوچھنا وہ یہ برفی تے مٹھی ہے، بڑا حیران ہو کے نا، وہ یہ تے مٹھی ہے، تو دینے والے نے آگے سیز کرنی، سائیں جی چینی پائی مٹھی ہونی، اچھا چینی پائی کتھوں لیاندی ہے چینی، سائیں جی دکان تو، اچھا دکان تو دکان والے نے کتھوں لیاندی سی، سائیں جی انہیں میل تو توڑا منگوایا، اچھا میل تو میل والے نے کتھوں لیاندی سی، سائیں جی روہ دی بن دی ہے، اچھا روہ دی بن دی، تو روہ کتھوں نکل دی ہے، سائیں جی گنے چوں نکل دی ہے، اچھا گنے، تو گنے چ روہ کیویں آ جاندی، سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے۔ ہائے ہائے، کیسا دیوانہ تھا حضرت، جو برفی کے ایک ٹکڑے میں سے بھی اپنے رب کو تلاش کر لیا کرتا تھا حضرت۔ اور میں کہتا ہوں حضرت ہم اتنا رب کو بھول چکے ہیں، یا سردی آئی اسی کلو کلو مچھی ایک بندے نے بہ کے کھا چھڑنی ہے، ایک بار الحمدللہ بھی نہیں کہنا سی، ایڈے بھلے دے اسی رب نوں، اسی بہ کے ادھا ادھا کلو مونگ پھلی چلگوزے، میر شہر فیصل آباد، ٹھیک ہے جی، کاجو بہ کے ہی ایک ایک بندے نے کنے کنے دگ جانے نے حضرت کھا کے کوار ہوئی، اسی الحمدللہ نہیں کہنا، ایڈے رب نوں بھلے لوگ سی۔ اور یہ نہیں کہ میٹھا جو مرضی دے لو حضرت، نمکین دے لو، مرچ دے لو، اس نے اپنے رب کو تلاش کر لینا ہوتا تھا۔
آپ کو پتہ ہے ذرا ہم مولوی لوگ نا اتنی جلدی نہیں مانتے، ہم مولوی لوگ نہیں مانتے اتنی جلدی، ہمیں بڑی عادتیں ہوتی ہیں، کوئی گفتگو کر رہا ہو نا تو ہم صرف نہ ہمیں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ مرشد سیدھے نے شد بول چھڑے، لگتا کہ پڑھیا نہیں کتابوں کو، سانو عادت ہے نا، ابھی پاؤندے رہنے ہیں گرامر ویچی ادھر، کاش ابھی نکل جائیے اور دوجیاں نو چھڈ کے اپنا آپ ویکھن لگ پئی کسی اپنا ویکھن لگ وہ میں نے کہا یار یہ کیا، میں نے 1 سال وہاں امامت کی ہے، میں یار یہ کیا اللہ اللہ کرتا ہے، آؤ ذرا جن چیک کریے اصلی ہے کہ نکلی ہے، کچا ہے کہ پکا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ 3 بندے تیار کیے، میں نے کہا آج میں نے سائیں علی اکبر کو برفی کھلانی ہے، اس نے حسب معمول پوچھنا ہے کہ مٹھی ہے، میں کہنا چینی پائی ہے، انہیں کہنا کتوں لے آندی ہے، میں کہنا دکان تو، انہیں پھر پوچھنا دکان والے نے کتوں لے آندی، ہوں جن کے نام مینوں یاد نے نا میں جو لینے نے، اللہ نہیں کہنا، ویکھنے بھلا سائیں علی اکبر ہوری کی کرتے ہیں بھائی، جدوں میرے نام مک گئے نا تو نال ہی توں کد پئی وچ، تیرے موقع تے تیجے توں، بھائی تیجے تیرے موقع تے چوتھے توں، لو جی شروع ہو گئے۔ سائیں علی اکبر تشریف لا رہے تھے، میں نے پہلے بار اسٹول بچایا بینچ، میں نے ہاتھ پکڑ کے نہ بٹھا لیا، مجھے کہتے ہیں مولوی جی کیجے، مولوی جی کیجے، میں سائیں جی برفی کھانی ہے، برفی کھانی، عادت تھی بار بار بات کرتے تھے وہ، برفی کھانی نہیں، برفی کا میں جی کھر کے نا مولوی جی ہے تو مٹھی جے، میں سائیں جی چینی پائی ہے، اچھا کتوں لے آندی جی چینی، میں سائیں جی دکان تو، تے دکان والے نے، میں کہا سائیں جی مل تو، تے مل والے نے، میں اب آپ کے علاقے کے نام لیتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے جی، فیصل آباد دوں، تے فیصل آباد والے نے، میں سائیں جی گوجری ہوں، تے گوجرے والے نے، میں سائیں جی سمندری ہوں، تے سمندری والے نے، میں سائیں جی پیر محل دوں، تے پیر محل والے نے، میں سائیں جی حافظ آباد دوں، تے حافظ آباد والے نے، لو جی میرے مک گئے نا سارے ہی نا، میں نے کیا چل تو شروع ہو جا، وہ دے بھی مک گئے، تیجے دے بھی مک گئے، چوتھے دے بھی مک گئے، یار 2.5 گھنٹے بعد ہم بتاتے رہے، وہ پوچھتے رہے، ہم بتاتے رہے، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی اس کی آواز میں ہوتا ہے نا بندہ چڑ کے تھوڑا اونچا ہو جائے، کوئی اونچا نہیں، وہی لیول پہ وہ پوچھتا رہا، انہیں کتوں، انہیں کتوں، انہیں کتوں، 2.5 گھنٹے بعد ساری ڈکشنری ختم ہو گئی، ساڈا جو نواں دا ذخیرہ سی مک گیا، 2.5 گھنٹے بعد گل ادو مکی جدو جی کیا اللہ اللہ، انہوں سکون آ گیا، کیونکہ میاں صاحب کہندے نے نا جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کر اسے دی مرنے مرد، لیکن کیا ہوا حضرت، اسی پھس گئے ہیں، اج دکھ دی گل ہے، سانو اے گلاب ویکھ کے رب نہیں یاد، کیوں نہیں آندا یار، اے گلاب ویکھ کے رب کیوں نہیں آندا حضرت، دیکھو یہ گلاب کا پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے، ذرا سبز سے نکلا ہے نا، تو پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا، سبز سے نکلا ہے نا، پھر اس کو سبز ہونا چاہیے تھا، آپ کیوں غور نہیں کرتے سلیمان، تو کیوں غور نہیں کرتا، اس کو لال رنگ کس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے؟ اچھا پھر دوسری بات، یہ جو لال رنگ ہے یہ فوارے سے ہوا ہے کہ برش سے ہوا ہے، کیا کس نے یہ رنگ، کتنے مزدور لگے تھے حضرت، کیوں بھول گئے ہیں یار؟ وہ جسٹس جاوید اقبال کی کتاب ہے اپنا گریباں چاک، اس میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے علامہ صاحب نا وہ آپ باہر تھے جیسے ہم کرتے ہیں، کہتا ہے میں نے پیچھے سے علامہ صاحب کو خط لکھا اپنے ابو کو، جاوید اقبال کہتا ہے، اور خط میں نے کیا منگوایا، ریڈیو، ابا جی میرے لیے ریڈیو بھیجیے، وہ کہتا ہے اقبال نے ریڈیو نہیں بھیجا، اقبال نے شعر بھیج دیے حضرت، وہ کیا تھے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اچھا جو سب سے سونا شعر اقبال نے لکھا رحمت اللہ، اب کیا کہتے ہیں، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر رہے ہیں، اے پوچھ گلاب دے پھولوں تینوں رنگ کنے دیتا، اے پوچھن تیرے جی خوشبو کنے بری ہے، موتی کے پھول کو پوچھو تجھے یہ رنگ کس نے دی ہے،
मोतिये के फूल को पूछो तो उसमें ये खुशबू किसने रखी है। और मैं आपको सच कह रहा हूँ हजरत जी, जिस दिन पूछोगे एक की जवाब आना है, अल्लाह है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नीयतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। लेकिन क्या हुआ सानू भुल गया, चले हो मच्छी खा के देने वाले का शुक्रिया अदा करो यार, क्यों भूल गए। ये इस तरह नहीं है। अब ये तो महफल है ना, अब हमने बयान करके यहाँ इजाज़त लेके हमने निकल जाना सियालकोट के लिए, क्योंकि सुबह भी बड़ा टफ शेड्यूल है। तो ख़त्मों पे इस तरह होता है, वहाँ ये मौका बनता है। अब ख़त्मों का टाइम ही नहीं मिलता, ज़ाहिर है। अब घर जाते जाते फजर हो जानी है, हमें एक प्रोग्राम है और रास्ते में फजर के बाद हमने लेटना, फिर इतनी मत होती नहीं कि ज़ोर से पहले कोई प्रोग्राम अटेंड करे। मैंने कहा ना हूँ जो आना घर जाते ही बुढ़ा हो जाना, ये हुजूर के नाम की बरकतें हैं। तो वो ख़त्मों पे इस तरह होता है, और फिर ना अंदर से दर्द उठता है। लेकिन भाई कह नहीं सकते, हर बंदा तो पढ़ा लिखा है, सबके कागज़ों में मौलवी हैं जिनको कुछ नहीं आता, सबके कागज़ों में ना मौलवी हैं जिनको कुछ नहीं, बाकी तो सारे बड़े पढ़े हुए हैं। मेरा मुआशरा बहुत लायक फायक मुआशरा है। ये बेचारे मौलवी नहीं जिन्होंने कुरान भी आता है, जिन्होंने हदीस भी आती है, इन्होंने कक्कर नहीं आता है, इसलिए मार खानी है किसी को कह के। अब मसलन ये अब आपकी सर्दी आने लगी है ना, सर्दियों में ख़त्मों में पहले क्या होता था, मसलन गर्मियों में आम खरबूजा तरबूज, सर्दियों में तकरीबन किन्नो माल्टा। अब क्या होना है, मैं महफिलों में देखा कर, एक बंदे ने किन्नो खोल के ना एक फाड़ी खा के ना जे मिठी निकल आई तो दूजे नूं दावत किवें देनी है, चख यार बड़ा मिठा ही। तो मेरा पता क्या दिल करता है, वहाँ बैठे बैठे यार कदी कोई इंज दा भी तो लभे ना जड़ा आखे ओ कुर्बान जाओ दे तुझे ने मिठा कर छड़े है। भाई खुद मीठा हो गया है, खुद ही मीठा हो गया नहीं हजरत, खुद नहीं हुआ, किया है किसी ने। माशाल्लाह हजरत बैठे हैं सारे, आप पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं आपसे सवाल करने लगा, अगर मीठा होना माल्टे की अपनी सिफ्त होती ना, जाती सिफ्त, मीठा होना तो सारे मीठे होते। अगर मीठा होना खरबूजे की अपनी जाती सिफ्त होती तो सारे खरबूजे मीठे होते। अगर मीठा होना आम की अपनी जाती सिफ्त होती सारे आम मीठे होते। नहीं भाई जी, कोई है जड़ा किसी ने खट्टा करन डे, किसी ने मीठा करन डे है, कोई है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। हाँ जी है कोई, इसीलिए तो किसी ने लिखा था ना, अब फरमाते हैं टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुण गाती है, टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। ये गुलाब का फूल दसदा नहीं कोई है, ये सफेद फूल बताता है कि नहीं है, ये लाल फूल बताता है नहीं है, ये फूल बता रहा है किन्ने रंग भरे ने। यार करके दसो तुसी मैनू, बुरश ना भी कर लो, जाओ दावा मेरा, जाओ जाओ बुरश ना भी करके दस छड़ो, ऐ ओही जिन्हें बगैर बुरशों ही कीते जे। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून। टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुण देखो हज़रत जी, ये देखो हरा टच भी है, लाल टच भी है, देखो ये बोला है, हरा भी है लाल भी है। टहनी टहनी तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है। कुदरत थी जिस बाग बनाए जग संसार तमामी, रंग बरंगी बूटे लाए कुछ खासे कुछ आमी, एक ना दे फल मिठे कीते पत ना दे कोड़े। और देखो कमाल हज़रत जरा उस मालिक का, हम तो गौर नहीं करते। हाँ ये सिर्फ हमें दावत नहीं है, मुफ्ती साहब को दावत नहीं है, उलमा को दावत नहीं है, अब सबको दावत है हज़रत। क्या वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। ये देखे ना हम इस हाल में बैठे हैं, मैं होगा कम ज्यादा हो, मैं बरल कनाल का बोलने लगा हूँ इसको। आपका कनाल का हाल है 1 2 3 ते सामने 4,
کوئی ہے نہیں جڑا کہ جی چارے کندا کڈو تو میں چھت کھلارا پھر نہیں کھلا سکتا، کوئی ماں نے جمے ہی نہیں حضرت۔ اور اللہ قرآن کریم میں آپ کو دعوت دے رہی ہیں فیصل آباد والو، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا۔ وہ فیصل آباد والے تہاڈا کنال دا ایک نہیں کھلوندا، کدی اتنے ویکھو میں 7 کھلا رہے ہیں۔ ہاں یار دیکھو تو صحیح، میرے ویسے سیالکوٹ میں کوئی پلر نہیں ہے نیچے، آپ کے فیصل آباد میں ہے؟ میں کراچی بھی ہو گیا ہوں، وہاں بھی نہیں ملا مجھے، میں کوئٹہ گیا ہوا تھا وہاں بھی نہیں ملا، میں ملتان اس دن گیا تھا وہاں بھی نہیں ملا حضرت۔ اوے آپ جہاں مرضی چلے جاؤ دعویٰ حضرت جی، ہاں جی کوئی پلر نہیں ہے، اور مالک نے ایک نہیں، مالک نے 7 کھلا رہے تھے پڑھ کے۔ ہاں حضرت ہم نہیں غور کرتے، میاں محمد پاک صاحب کرتے تھے حضرت۔ وہ پھر غور کر کے میاں صاحب لکھتے کیا ہیں، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ ماشاءاللہ ہم فیصل آباد کو پہلی بار نہیں آئے، آج تو ہم موٹر وے سے آئے ہیں نا، اگر ہم وہاں سے آئے نا تو راستے میں 17 ٹیکسٹائل مل بھی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت بہت بڑی ملیں لگی ہوئی ہیں، لیکن قربان جاؤں یہ کسی مل میں نہیں، یہ ماں کے رحم میں تیار ہوا ہے بندہ۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہ نہیں ہوا حضرت کہ سر کہیں سے آیا، آنکھیں کہیں سے آئیں، ٹھیک ہے جی، دل کہیں سے آیا، گردے کہیں سے آئے، پھیپڑے کہیں بھی نہیں آئے، کیا ہوا؟ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ دیکھو حضرت جی، چلو دیکھو اس کی کاراگری، اس کی تخلیق دیکھو، شکل چلو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں مل ہی جائے۔ اس دن ایک بندے نے میرا بھی ملتا جلتا بندہ میں نے بھیجا، میں واقعی ران رہ گیا، ٹھیک ہے، صرف میری ذرا داڑھی سفید ہو گئی ہے، حیدرہ داڑھی گھنی، وہ بچہ تھا بھی، اس کی 18-19 سال عمر ہوگی، خوب بخوب حضرت جی، میں صرف میری داڑھی بڑی ہے، بال بہت زیادہ سفید ہیں، مچھیں ذرا بابی بڑی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو بڑی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، تو وہ میں خود حیران رہ گیا۔ لیکن حضرت جی دیکھو ذرا اس کی کاراگری کیسا بنایا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ذرا ان کے کلینک چلا گیا، وہ شیشہ پڑا ہوا تھا جس میں بڑا نظر آتا ہے، میں حضرت اپنا انگوٹھا ویکھن لگ پیا، میں کہا واہ مالکا کی رنگ نے تیری ذات دے، کیسا انگوٹھا بنایا۔ وہ بھائی لینا ہی لگی دی ہیں نا، بھائی لائنیں لگی ہیں نا انگوٹھے پہ، گول گول لائنیں لگائی ہیں اس ذات نے، وہ کیسیاں تو لینا لائیاں، کسے دی لین کسے نہ نہیں ملتی ہے یار، چھوٹا سا انگوٹھا ہے، اربوں خربوں کے لحاظ سے لوگ ہیں یار، یہ نہیں کہ پاکستانیوں کی نہیں، کسی کی بھی نہیں ملتی حضرت، کسی کیسیاں لینا لائیاں مال۔ اچھا پھر قربان جاؤں، اور کسی کو چھوڑو یار، اپنا کھبا سجے سے اور سجا کھبے سے نہیں ملتا، کیسا بنایا یار اس نے، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چن سورج چمکاندا۔ اسی دور نکل آئے ہیں، نہ کریے میاں، آؤ واپس مڑ چلیے۔ اسی سارے کہنے آئی ڈے ہیں مدینے چلے ہیں، لیکن میں سچ کہن ڈیا جی، کھلو کے ویکھو گڈی انڈیا نو پا لئی جی، میں سچ کہن ڈیا، کہنا اسی آئی ڈے دے ہیں کہ اسی مدینے چلے ہیں، بھاجی ذرا کھلو، گڈی دی سپیڈ کٹاؤ، کھلو کے ویکھو انڈیا آ گیا جی، لگ گئے، ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ انڈیا جان ڈے، کیونکہ مدینہ جانے والوں کے چہرے اس طرح کے نہیں ہوتے، ہماری ادائیں بتا رہی ہیں کہ ہم مدینہ نہیں جا رہے ہیں، مدینے جانے والے تو ایڈے کو سیلے ہوندے کوئی نہیں ادھر، ایتھے ہونی چھیڑ کے ویکھو کسی نو ہی ادھر، کسی نو بھی مینوں ہی چھیڑ دو باہر جا کے ادھر، ایتھے نہیں میں ککھ بھی کہنا، کوئی کیمرہ لگا ہے، باہر جا کے مینوں چھیڑو، میں نہ تہاڈی لے طے کر چھڑی تے گل ہے، پھر میں مدینے جانا لا، آؤ تمہیں بتاؤں جو مدینہ جا رہے تھے ان کے انداز کیسے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں حضرت جی چلو میں پہلے آپ کو بات بتا دوں، پھر میں 2 بار باہر گیا ہوں، میں 2 بار نا باہر گیا ہوں، اس بھی جانا تھا میں نے 15 ربیع الاول شریف کو میں نے UK جانا تھا، لیکن وہ کرونا کا ایک سلسلہ بن گیا، ہم نہیں جا۔ 12 ربیع الاول کو میں نے آسٹریلیا جانا تھا صرف 1 دن کے لیے، لیکن وہ معاملہ نہیں بنے، میں 2 بار باہر گیا ہوں، اگر یہاں کو گیا ہے تو وہ میری تائید کرے گا، اسی طرح وہیں باہر کیا ہوتا ہے، آپ فٹ پاتھ پہ، اور یہ حضرت جی یہ سول اتنے ہڈ حرام ہم ہو گئے ہیں کہ میں نے وہاں بھی جانا ہے تو میں نے موٹر سائیکل نکال لینی ہے، باہر لوگ پیدل چلتے ہیں زیادہ، جس کسی نے دور جانا ہے وہ ٹیکسی لے گا، یہ تو باقی لوگ پیدل سفر زیادہ کرتے ہیں حضرت جی، تو یہ نہیں ہو سکتا اتنے رش میں آپ کا کندھا کسی کے کندھے سے نہ لگ جائے، تو وہاں کیا میں نے دیکھا ہے، یہ تہاڈا موڈا وج گیا نا کسی نے، انہیں حضرت جی انج دے انداز سے سوری کرنا کہ تانوں ہی شرم آ جائے گی، سوری سر ڈونٹ سر
ساڈے ہتھے جی وج گئے انہوں نے کی ہے اور دسدا نہیں انا ہے. بات غلط تو نہیں کی قبلہ میں نے؟ یار یہ قرآن ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین. ان کے پاس نہیں ہے قرآن، قرآن ہمارے پاس ہے. انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا، انداز ان کا وہ بن گیا. خذ العفو، یہ ہمارے پاس قرآن ہے. یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ نسائی، یہ ہمارے پاس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے غلام خریدا ہے، غلطی کرتا ہے، مجھے ذرا بتا دے کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں. فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو اس کو معاف کر دیا کر. یہ ہمارے پاس ہے، لیکن انداز ان کے وہ والے بن گئے ہیں. اسی لڑے اسی کیا ہو گیا یار، خدا کا نام لو. کیا پھر ہمارے انداز بتاتے ہیں سی مدینہ نہیں سی انڈیا چل رہے ہیں. آؤ تمہیں مدینے والوں کے انداز بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو بازار میں نا ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا. حضرت کی توجہ اوپر کی جانب تھی، آپ کچھ اوپر نیچے نہیں نظر پڑی. کیا ہوا؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں اس کے پاؤں پہ آ گیا. اب وہ اندھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں جناب صدیق اکبر ہیں. وہ آگے سے غصے میں چلا کے کہتا ہے اور دیکھ تو صحیح نیچے کیا اندھا ہے تو. اب اس کا پاؤں دبا کے کہتے ہیں بھائی غلطی ہوگی، اندھا نہیں مجھے کوئی ہے. ہاتھ میں درہ تھا، امیر المومنین تھے حضرت جی، لیکن کیا پاؤں دبا کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی باقی مننا نہیں کوئی ہے. کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا ہے ہم مسئلہ، کیا لگ گیا ہمیں؟ 4 پیسے ہی تو آئیں اور کیا ہو گیا. آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ کے مضافات میں ایک اماں جی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی. بس جی 10 منٹ اس سے زیادہ نہیں بزمائش میں ڈالوں گا آپ کو. اندھی تھی وہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی. آپ چلے جاتے روزانہ، جا کے صفائی کرتے، پانی بھرتے، جھاڑو دیتے، سالن بناتے، آٹا گوندتے، اس اندھی مائی کو کھلا کے پھر مدینہ واپس آ جاتے. جب کہیں تشریف لے جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگاتے حضرت ہیں. ہاں حضرت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں. آپ کو یاد ہے اسمبلی ہماری، اس میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے، پتہ نہیں کیوں بھول گئی ہے. 10 سال پڑھی ہے یار. کیا پڑھتے تھے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا. اس میں ایک شعر ہم پڑھتے تھے، ہم وہی پڑھیں گے کیونکہ ٹائم اب اتنا نہیں. کیا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا. کتنے وے اجالا، کتنے وے شمع، کتنے وے درد مند، کتنے وے ضعیف. میں تے کھون والا بن گیا. او دا بھی کھولو، پرا دا بھی کھولو، پہن دا بھی کھولو، او دا بھی ول لو، او دا بھی کھولو. آؤ تمہیں بتاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیشہ کوشش رہی کہ سبقت لے جاؤں. فرماتے ہیں ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں بیٹھا سن رہا تھا. آپ فرماتے ہیں آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا، اج میں جاواں گا اور خدمت اینی کراں گا کہ اماں جی بھی کہن خدمت اج ہی ہوئی. آپ فرماتے منگایا جا کے نا کام آہستہ السلام علیکم کا، جھاڑو دیا، پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو بٹھایا، ایک نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا. ہونٹوں سے نوالے کا لگنا تھا. اماں جی کہنے لگی آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے. جلال تھا حضرت جی. آپ نے فرمایا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، اس کو نظر آتا ہے، اگر نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے. آپ نے پوچھا اماں تجھے نظر آتا ہے؟ وہ
کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. اب فرماتے پھر میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ ہے ابو بکر نہیں آئے؟ تو کہتی ہے دیکھو میرے منہ میں دانت کوئی نہیں ہے. جب ابو بکر آتے ہیں پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں. جب نوالا نرم ہوتا ہے پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آئے. لو جی ایک اور میرے محبوب کے یار ہیں. ہم 4 یاروں والے ہیں نا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. وہ عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت کو خنجر وار کیا. وار اتنا کاری تھا کہ وہ آپ کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آیا تھا حضرت جی. گرفتار ہو گیا وہ ملعون خارجی. وہ تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. فرمایا پہلے انو پانی پیو. جی فرمایا پہلے انو پانی پیو. وہ پانی لے کے گئے. فرمایا مولا فرما دیں پانی پی لے. وہ جو ہے نا اندر بغض تھا نا حضرت علی کے لیے. اس بغض نے آمادہ کیا پانی نہ پیویں زہر پائے تینوں مارن لے. اس نے پانی سے انکار کر دیا. فرمایا عبد الرحمن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لینا نا علی نے اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لینا ہے. کہاں گئے یہ رنگ؟ کدھر ہے یہ رنگ؟ عبد الرحمن ابن ملجم تے دور رہا سی بھرا دا گلما پھڑ کے کھلوتے ہیں. یا بہن بھائی کو گھسیٹ کے بھائی بہن کو گھسیٹ کے کچہری لے کے آ رہا ہے. کیا ہو گیا پاکستان میں یار؟ وجہ کیا ہے؟ گڈی انڈیا جاندی پئی ہے مدینے نہیں جان دے. مدینے والا آؤ چوتھے یار اب رہ گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے. تو آ کے آپ نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں. یہ لفظ بظاہر میں نے بولا, یہ عبارت میں نہیں ہے کوئی, تاکہ یہاں بیٹھے کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ حضور کے گھر میں کچھ نہیں تھا. وہ بھائی اسی گھر کا تو سارے صدقہ کھا رہے ہو بھائی. اور اسپیشلی فیصل آباد والے تو سیال کوٹ والے واہ ہی کھان دے. میں نے بات غلط نہیں کی. دونوں شہروں پہ اللہ کی بڑی مہر ہے, حضور کا بڑا کرم ہے. دونوں شہروں کو اللہ نے بڑے پیسے عنایت فرمائے. اور میں سیال کوٹ والوں کو بھی کہتا ہوں بھائی اللہ کا شکر کرو. تو فیصل آباد والے تمہیں بھی یہی کہنا سختی نہ کرنا پتر. جتنی یہاں سختی اپنے مزدور پہ کرو گے اتنے تاڑے دے نہیں ہونی جائے. رحم کرو. محبوب نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. ان کا حق نہ مارو, اچھی سیلری دو, خوشی آئے تو بونس دو ان کو. وہ چلے تو بھی 2 روٹیاں کھانی ہیں, تیرے پتر نے بھی 2 ہی کھانی ہیں. انہیں کہا نہیں چھڑ کے چلنا ہے. ون ڈینو مالک دی مخلوق تھے. کبھی نہ حضرت جی اس کو کھینچنا, اس کو چھوڑنا. جتنا تم چھوڑو گے اوپر سے تمہارے لیے چھوٹ جائے گا, جتنا کھینچو گے ادھر سے بھی کھینچا جائے گا. وہ عرض کی حضور بظاہر کچھ نہیں ہے. محبوب تشریف لے گئے. پھر واپس تشریف لے تو کیا دیکھا کھانا پڑا ہوا. آپ نے فرمایا کھانا کدھر سے آیا؟ اب وہ محبوب جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے, کیا گھر کے حالات سے آگاہ نہیں تھے؟ پتہ تھا. ہمارے لیے پوچھا, ہماری تربیت کے لیے پوچھا کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا, کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا. حجروں پہ دستک دیتا جاتا تھا, کھانا رکھتا جاتا تھا. فرمایا میرے عثمان تو علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو حضرت جی پہلے میڈیا آئے گا, جیو آئے گا, ARY آئے گا, فیصل آباد کا اگر کوئی اپنا چینل ہے وہ آئے گا, تو پھر حضرت صاحب یتیماں دی یتیمی دا مذاق اڑا کے انہوں ایک تھیلا دین گے. ایلو تھیلا لو تو جا کے مر جو سارے اپنے اپنے گھراں چ. خدا کا نام دیکھو. اب چلو جی 4 یار ہو گئے, اب ہم پہ یہ الزام نہ لگ جائے ہم اہل بیت والے بھی ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب جسم مبارک سے کرتا اترا ہے تو پشت مبارک پہ حضرت جی کندھے پہ نشان تھا باقاعدہ. آپ تو شہزادے تھے یار, شبیہ مصطفیٰ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. آپس میں باتیں شروع کی, بھئی یہ تو شہزادے ہیں, نشان کس چیز کے؟ غلام فرمانے لگے اس سے آگے نہ جاؤ. فرمایا پھر تو بتا نشان کا ہے کیا؟ فرمایا بات امام کی عزت کی ہے, جو تو امام نے وعدہ لیا تھا راز نہ کھولنا. پھر 10 قد ہے. فرمایا نشان ہونا بوریاں دے نے جڑے امام رات دے نیرے چ اپنے مونڈے تے چھڑ کے یتیمہ گھر چھڈن جاندے سن. جی اب امام حسن اور اینڈ پہ امام زین العابدین, اور بس پھر ٹھیک ہے جی. وہ کربلا جو میں نے شروع کیا تھا, جو مجھے حضرت جنید بھی یاد ہے, میں سب اب سمیٹ کے جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب امام حسین آ گئے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھیک ہے جی, شہزادہ اور شہزادی
करते, मैंने वो जगह देखी है जहाँ वो शहजादी खड़ी होके इंतज़ार फरमाया करती। इनको मदीना पाक जाने की इजाज़त नहीं मिली है। अच्छा, जब ये काफ़िला निकलने लगा ना, तो उस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली असगर को उठा रखा था। और ये आपने भी अपने घरों में देखा, अगर बहन हो ना ज़रा ऊपर थोड़ी सी मच्योर हो गई हो, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, और भाई हो ना लास्ट नंबर वाला, तो बड़ा प्यार होता, बहन भी हो फिर भी बड़ा प्यार होता है। मेरे घर में खुद इसी तरह आजकल है। मेरी बड़ी बेटी है अस्मा, 8 या 9 साल उसकी उम्र है। सबसे मेरा छोटा है इब्राहिम, वो दौड़ आई, वो यार बड़ा ही प्यार है दुनिया, बल्कि मैं कहना अद्धी अम्मी है दी। वो इब्राहिम को भी सही बोलना नहीं आता, उसकी बड़ी बातें हैं जो मुझे भी समझ नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, माँ को फिर आ जाती हैं, और जो बातें माँ को भी समझ नहीं आती वो उसको आ जाती हैं। भाई मोहब्बत की अपनी ज़ुबान है, कदर मोहब्बत की अपनी ज़ुबान है, वो मोहब्बत है दोनों में। बस एक मैं दुआ मैं वहाँ भी कह के आया हूँ, मैं करता हूँ, वो क्या, या अल्लाह अज भैन ते जान नछावर कर दी भी भरा ते, या अल्लाह जो भरा दी वारी आए तो इनू याद रहे, क्योंकि मैं वेख्या जो वारी भरा दी आँदी तो बुढ़ी नू लैके कदी मरी तो कदी किते। हाँ, मैं डंडी दोनों में नहीं मारनी, वो तेरी बहन है वो किसी की बहन है, दोनों में बराबरी करनी है। लेकिन हज़रत जी ऐना होए कि भैना पिस जाना, वो भाई कोई तेरी ईद शबरात की भुखी नहीं होंगी है, सारियां अपने अपने घर खांदी हैं, एक मुहब्बत होंगी है हज़रत जी, ये उनका अपने सोरों में मान होता है हज़रत जी। हाँ, कि भैन के घर सूजी नहीं है, तू कुरशा तो सूजी लैके आए, ये तेरी सूजी जन्नत चो आई, तेरी सूजी भी उसे बाजार दी जी बाजार की सूजी वो घर भी पई दी, तू को वक्री चीनी लाए नहीं, सिर्फ है वे कि वो जी घर चीनी है ना घर की चीनी है, तेरी चीनी च भरा का प्यार है, तेरी चीनी च भरा का प्यार है, चीनी ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੂਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ, ਕਤਲਮੇ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਲਵਾ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਲਵਾਈ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹਲਵਾ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਹਲਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ लड़न नहीं आए थे, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। असी वेखांगे कि चंगे काम केड़ा करदा है, छोटी छोटी जी उन्हें इंज कीता कर छड़े ते की हो गया। तो वो जब करबला ये निकला ना काफिला, तो आपको नहीं शहजादी साहबा को इजाज़त मिली। अब 2 कोशिशें थी, पहली मैं करबला जाऊं, दूजी नहीं तो भाई कर इधर रह जाए मेरे पास, छोटा मेरा वीर है, बड़ा प्यार होता है ना। और स्पैशली हज़रत इत्थे जिन्ने वो वीर बैठे थे उन्होंने माँ प्यो कोई भाई जी हूँ त्रेड़ा काम करना है, तुसी अम्मी भी हो, तुसी अबू भी हो, तुसी भरा भी हो, और मैं भी आपके मुआशरे का फ़र्द हूँ। बातें होती हैं, इधरों सुनिया करो, इधरों कड़ छड़िया करो। जे भैन बुढ़ी वालू सुनाए इधरों सुनो, इधरों कड़ छड़ो, वो भी तुहाडे लई छड़ के आई है, उन्होंने जलील नहीं करना, उन्होंने रुसवा नहीं करना, तुहाडे लई बड़ा कुछ छड़िया माँ। हाँ हज़रत जी, बीवी बहुत कुर्बानियां दे के आती है, भाई 20 साल उत्थे पली है, घर है, चलिया तेरे लिए माँ छड़ के आई है, तेरे लिए भरा छड़िया, तेरे लिए भैन छड़ियाँ, तेरे लिए सहेलियाँ छड़ियाँ। और हज़रत जी वो हमारा एक ऐसा नौकर है, नौकर मैं सिर्फ समझाने के लिए, क्या नौकर नहीं है, वो हमारे सर का ताज है। महबूब फरमाते हैं तुम में सबसे चंगा वो है जो अपनी बीवियों के साथ चंगा है, और मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ चंगा हूं। वो एक वक्त में हमारा वो सर्वेंट है जिसने सारी ड्यूटियां करनी है, साढ़े बच्चे भी सामने, साड़ी रोटी भी पकानी, साढ़े कपड़े भी धोने, साढ़े कपड़े इस्त्री भी करने, साड़ी जुत्ती भी पॉलिश करनी है, नहीं डंडी मारनी। और उधर भी बहन है, ओदी भी सुनो इधरों कट छड़ो, ओदी भी सुनो इधरों कट छड़ो, वक्त इंज ही लगना जी, जे एक दी भी सुन ली तो मारे जाओगे, नहीं दोनों नाल ही प्यार करना है, दोनों नाल। और स्पैशली वो भरा जिन्होंने को माँ प्यो कोई नहीं, भाजी 3 ड्यूटियां ने तुहाडियां। मियाँ साहब ने इस ड्यूटी को बड़े दर्द नाल सुनाया। आप की फरमाते ने, मैं पींग चढ़ावन गई तो टुट गई मेरियां वंगा। एक वो भैन ना माँ सी ना प्यो सी, है जी, जिस धी दी माँ मर जाए समझो तो सारा कुछ ही मर जाता।
ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਰ ਗਿਆ। ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੀਂਘ ਚੜਾਵਣ ਗਈ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੰਗਾਂ, ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜਾਂਦੀ, ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੂ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਸੰਗਾ। ਹੈ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਾਣੇ ਕਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਖਾਈਓ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰਦਾਨ ਫੜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਹੱਡੀ ਰੱਬਿਆ ਬਸਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਰੂੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੂਫੂ ਫੂਫੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਖਾਈਓ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਵੋ। ਉਹ ਰੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਵਰੇ ਜਾ ਵੜਨਾ। ਨਾ ਖਾਈਓ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਈਓ। ਉਹ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੁਖਤ ਦਾ ਵਲੀ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਬਤਾਂ ਕਰੋ, ਮਬਤਾਂ ਵੜੋ। ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੇਰੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ انتہائی کوڑی, میری زبان انتہائی غلیظ, میرے معاملات انتہائی گندے. حضرت کی کراں کی کرے. آؤ اپنے آپ کو سجائیے, کوشش کرو جنہ بہتر ہوں کرو. سنو ویکھو حضرت جی اینو کہندے جے پھر غلامی ہے. اچھا وہ لکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جانے لگے نا, آپ نے امام علی اصغر کو اٹھا رکھا, 6 ماہ عمر تھی اس وقت, یہ حاضر خدمت ہوئی اور بڑا پیار کر کے نا لپٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ جیسے بہنیں کرتی ہیں, کان میں کوئی بات کہی. امام علی اصغر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے, چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کے پاس. آپ بڑی خوش ہوئی, بہن رکھ لی, برا رکھ لیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے, آپ بھی آگے بڑھے اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا. وہ پھر واپس حیران ہو کے عرض کرتی, بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے کان میں؟ آپ نے فرمایا تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی, بابا میں نے تو یہ کہا تھا بھائی تو کس طرح کا بھائی ہے, بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہیں, تو بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے. کتنے جی وہ گلنا ہے. بابا باپ نے کیا کہا ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے کہا تھا اے علی اصغر تو ادھر مدینہ ہی بہن کے پاس رک رہے, اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ چاری کی کرنے دیا یار, کیڑے پاسے لگے نچن ٹپن تے نہ کھاواں تے تھدیاں سٹنا عاشقی ہوندی ہے. اویا خدا دا واسطہ جی جس دور چ لنگن نے اپنی نمازاں پوریاں کری, اوے فجر ہی پڑھ لو یار. آؤ حضرت جی حلال کھائیے, آؤ کسی دا نہ ماریے. حضرت بڑا اب پورا اہل بیت کر کے میں جنید بس حضرت جی ہوں سنی اینڈ پھر بڑے گلے ہون گے تہاڈے سارے. نہیں جی ویکھو جی میرے بھرا نے انج کیتا, میرے بھرا نے انج کیتا, میرے بھرا نے انج کیتا. اوے تیرے بھرا نے جو بھی کیتا ہے ویکھ کربلا والے نے لوکاں نے کی کیتا حضرت ہے, تے ویکھ پھر کربلا والے نے کی کیتا. یہ آج بھی گھر مدینہ طیبہ موجود ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ, مدینہ پاک کے باہر جا کے. میں مختصر بس جی وقت یہاں بھی بڑا 12 بج گئی ہے, بس اب آپ نے ایک شفقت فرمانی, تقریر کر کے آپ نے مجھے اجازت دے دینی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں گھر پھر پہنچ جاؤں گا, راستے میں رکنا بھی ہے. بس آپ نے یہ شفقت کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, کھچنا نہیں ترونا نہیں. اللہ جنہ مرضی کھچ لو, میں نے وہ کوئی گلا نہیں ہے, لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. فائدہ ادو ہی ہونا جب نماز پڑھو گے. جڑا بے نماز ہے ادھر سلطان باؤ ادھر غوث پاک. آپ فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک ہمارے بابے کہتے ہیں جو مسلمان جو نمازی بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. کی فائدہ پھر, جنہ مرضی کھچ لو, میں نماز پڑھو, نماز نہ چھوڑو. مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو, نماز نہ چھوڑو. سنو دیکھو وہ اسی مکان میں تاریخ کہتی ہے ایک یزیدی سپاہی آ گیا حضرت, اور اس نے آ کے امام سے پناہ مانگی. آپ نے 3 دن اور 3 رات, بس ایزی رہو حضرت, ایزی, سارا ٹوٹ جانا معاملہ. مینوں آپ ہی راہ دیں گے, تانوں کچھ کہنے دی لوڑ نہیں پے گی, انشاءاللہ خود ہی جان دیں گے. وہ ایک یزیدی سپاہی آ گئے. بس حضرت جی شفقت فوکس نہ توڑیں, ان
دل نرم ہوئے دے نے مہربانی بس جتھے جتھے آؤ کھلو جو ہوتے سارے. وہ یزیدی سپاہی آ گیا, پناہ مانگی, آپ نے پناہ دی, 3 دن 3 راتیں رکھا. جانے لگا تو حضرت نے کثیر مال بھی دیا. تاریخ کہتی تھوڑا سا آگے جا کے واپس آیا, عرض کردہ حضرت لگتا ہے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں خیال آیا؟ عرض کردہ حضور جو پہچان لیندے تھے پھر والد اور پرا دے قاتلاں نوں کارتے نہ رکھتے. آپ نے فرمایا سن, جب میرے بابا حسین پہ تو نے تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. آج چنڈیاں بھی نے, لڑیاں بھی نے, جلوس بھی نے, لنگر بھی نے, کردار کوئی نہیں. کردار آؤ حضرت جی کردار کی کوشش کریے. اور آخری گل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑا نام ہوا ہے. سارے جناب پھول لے کے باہر آ گئے. آپ نے فرمایا جنید جینے پھول تیرے تے سٹے گئے تے وہ نفس جنہوں 14 سال کشتی کر کے ٹایا انہیں تو اٹھ کھلونا پہ. تقویٰ تھا نا انہوں نے, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو حضرت, تقویٰ تھا. بڑے باریک لوگ تھے وہ حضرت. وہ آپ نے قرآن کریم کی آیت پہ عمل, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے جیب سے جوں کی روٹی کا خشک نوالا نکالا اور چبانا شروع کر دیا. اسی لوگ بھی انج ہی نا, انج بندہ چکنے ہیں تے انج بندہ سٹنے ہیں. وہ لوگوں نے کہا لے بھئی یہ کیا 14 سال کیا کر کے ہیں, روزہ ہی نہیں رکھا. لوگوں نے پھول چھوڑے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید پہ سنگ باری شروع. آپ نے اپنا سر بچا لیا, پتھر پڑتے رہے اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون چنگا رہے ہیں. لیکن کتوں لے آئیے انہیں جدے پلوان یہ کہنے جناب میرا نام بولو اسپیشل, میں آیا ہوں محفل. پلوان کتوں لے آئیے, جا جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے آئی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ وہ اڑدیاں پڑھنے جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے. یہ تو کس نام کے پیچھے پڑ گئے. اور کوئی ایجا کام کر تیرا نام دربار مصطفیٰ چ لیا جائے. ہاں جی کشمیر کے بزرگ ہیں اور فرماتے میں نے خواب دیکھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, مسجد ہے, حضور مصلی امامت پہ جلوہ گر ہے, اقامت کہی گئی. حضور رخ انور پیچھے کر کے پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا؟ ہاں کشمیر کے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبال نہیں آیا. عرض کی گئی اقبال وضو کر رہے ہیں اور آنے لگے کر ہاں تو نہیں ہے کم مدد کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی. چلو پھر آگے نکل جاؤں گا. محنت کرو حضرت, محنت کرو حضرت, محنت کرو. وہ ایک بچہ تھا تو جس کو پتھر کوئی نہیں ملا, غصہ تو اس نے بھی نکالنا تھا نا, غصہ ہی بڑا کٹنے. فیس بک تو سارے مفتیاں سی حضرت. بھئی علماء کا کام علماء کو کرے, تو ہی ایویں کود پہن دے حضرت. اس کو گالی دے, اس کو گالی دے, اس کو گالی دے. تو بندہ رہ یار. علماء میں 100 اختلافات ہوتے ہیں آپس میں. وہ جناب وہ ایک تھا, اس کو غصہ نکالنے کے لیے کچھ نہیں ملا, اس نے آ کے نا حضرت پہ تھوک پھینکا. تھوک وہ لکھا کہ حضرت پتھر برداشت کر گئے, تھوک نہیں برداشت ہوا. وہ آنکھیں بہہ نکلی حضرت اور آپ روتے روتے اپنے گھر تشریف لے آئے. بس پھر حجابات اٹھے حضرت اور کیا آواز آتی ہے, جنید نہ رو. بغداد والوں کو کیا پتا ہماری بارگاہ میں تیرے آنسوؤں کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر میں ان کو بتا دوں تو سارا کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں آگے. اب آگے بھی حضرت جنید تھے. عرض کرتے ہیں رب کریم اگر میں بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے, لوگ بھی تجھے سجدہ کرنا چھوڑ دیں. پھر آگے آواز کی آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں, تو مجھ پہ پردے ڈالا کر, میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. آؤ حضرت جی, آؤ محنت کریے یار, آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے. یہ پاکستان کی بیماری ہے حضرت, اسی سارے دوجیاں نو ٹھیک کرن ٹو رہے ہیں, آپ ہی ہوں کوئی نہیں. آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے حضرت, آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے, آؤ اپنے آپ کو ٹھیک کریے. اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے. میں نے آپ کو کافی تنگ کیا, آپ کا کافی وقت لیا. ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. محنت کرو سارے, ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور پھر انشاءاللہ کبھی وقت بنے گا تو پھر یہیں سے جو ہے نا شروع کریں گے, ٹھیک ہے جی, جہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ سب نے نماز پڑھنی ہے. آپ کو کچھ نہیں, مولوی صاحب تھوڑے نہیں کپڑے مانگنے لگے, کچھ بھی نہیں آپ کو ہوگا. وہ چلے ہو, یہ گھر تو وہ ہے جہاں خالی جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں.
پتہ ہے ہماری جھولی کیوں نہیں بھری جا رہی؟ تھی مسجد نمازی بن کے آتے نہیں، تھی چودھری بن کے آتے ہو۔ حقیقت ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی کدھر نمازی بن کے آ تے صحیح، پھر ویکھاں جاندے تینوں کی دے کے ٹورے، تو آنے چودھری بن کے، شکر کر تینوں کڈن نہیں ڈے دے۔ حقیقت ہے حضرت جی، شکر ہے تینوں کڈن نہیں ڈے دے۔ چودھری بن کے نہ ہو جو کچھ ہے وہ باہر رکھا ہے، بٹ جٹ مہر رائی گجر باہر چھڈ آؤ۔ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک بندے بن کے ہوئے تھے۔ پھر دیکھو حضرت جی کی کمال ہے۔ یہ آپ نے 4 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، سلام آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت نے ابھی بڑی محبت سے کہا ہے تو ان کے بھائی کے لیے دعا کر دیں، 4 بار بسم اللہ شریف پڑھ دیں۔